جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی فرقہ کوئی سلسلہ نہیں تھا تو ایک اسلام تھا اور وہی اسلام ہے. جو قرآن تھا آج بھی وہی قرآن ہے, اور جو سنت تھی وہی آج سنت ہے. جس نے گڑبڑ کرنے کی کوشش کی قرآن میں, اللہ نے خود حفاظت لی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت میں جو ہوتا ہے سب سمجھ میں آتا ہے کیا حدیث غلط ہے کیا صحیح ہے, کیا سنت ہے کیا نہیں ہے. تو پھر صحابہ نے اسی کو اپنایا, صحابہ نے جو اسے اپنایا وہ تابعین اور تبع تابعین نے اپنایا. آج کیوں اتنے سارے فرقے ہیں, آج اتنے سارے مسئلہ کیوں ہیں؟ چلے مسئلہ کو ہمیں بات ہے سلسلے جو بزرگان دین نے آگے بڑھائے. جب اسلام خطرے میں آیا, اسلام کے خطرے میں آیا, مسلمان خطرے میں آئے. اسلام کو تو کبھی خطرہ نہیں رہا, اسلام نے تو مسلمانوں کو بچایا. اسلام کو ماننے والوں میں مشکلات آئی تو اللہ تعالیٰ نے ولی بھیجے اور اولیاء اللہ آئے جو بزرگان دین آئے, تو انہوں نے کام کیا, محنت کی اور دوبارہ سے ایمانوں کی تجدید کروائی لوگوں کی. اچھا, اب اس سب کے بعد انہوں نے جو ان کے بعد ان کے نام سے سلسلے جیسے قادریہ سلسلہ, نقشبندی سلسلہ, ٹھیک ہے نا, اور ادریسی سلسلہ, ایسے بہت سارے سلسلے چلے, ان کو مسلک کہتے ہیں. اور فقہ جو ہے وہ 4 فقہ ہیں جو سمجھا جاتا ہے کہ شافعی, امام شافعی, امام مالکی, امام ابو حنیفہ اور حنبلی. تو ان سب میں سنت کی طرف جاتے ہیں, سب کے راستے سنت کی طرف جاتے ہیں. اب اس سے ہٹ کے اگر آپ اس کو فرقہ بنا لیں, فقہ کے بجائے, سلسلہ کے بجائے اس کو فرقہ بنا لیں, سیکٹس جسے کہتے ہیں ہم انگریزی میں, تو پھر تفرقہ پیدا ہوتا ہے اور ہر ایک اپنی ڈیویٹ کی مسجد لے کے چل پڑا ہے. آج ایک ہی سلسلے کے ماننے والوں میں دراڑیں پڑ گئی ہیں, ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. ایک جو ہے صحیح معنوں میں چل رہے تھے وہی چل رہے, ایک کچھ اور لے کے بیٹھ گیا ہے, ایک کچھ اور لے کے بیٹھ گیا ہے. سب کی پگڑیوں کے کلرز رنگ بدل رہے ہیں, کپڑوں کے چوغوں کے رنگ بدل رہے ہیں, اور نعت پڑھنے کے طریقے بدل رہے ہیں, اور اللہ معاف کرے کسی نے اللہ نہ کرے قرآن پڑھنے کے طریقہ بدل دیں. خدا کے واسطے امت کو جوڑنا ہے. جو انگریز کی ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی تھی وہ اسی لیے تھی. پہلے آگے انہوں نے اسٹڈی کیا, دیکھا کہ کیا ہے اور کیا چیز ان کو توڑ سکتی ہے. انہوں نے فرقہ وحدت کو خوب ہوا دی, آج نہیں بہت پہلے سے کفار نے کیا. اور جب کالونیلزم آیا یعنی نو آبادیاتی نظام, جب انگریز اور فرینچ اور پورچوگیز دنیا میں قبضے کرتے پھر رہے تھے, سب سے بڑا جو ہے وہ قبضہ انگریزوں نے کیا. تو انہوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول کی جو پالیسی رکھی, دیکھنے کے بعد مسلمانوں کو توڑ کے صرف رکھا جا سکتا ہے, ورنہ ہم ان سے کسی جنگ میں یا کسی اس میں یا کسی مباحثے میں نہیں جیت سکتے. لہٰذا ہم نے ان کی کام کو تقویت دی, اور آج جو ہے وہ ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, وہ مزے کر رہے ہیں. بھائی ہوش و آواز میں آئیے, لوگوں کو امت کو جوڑیے, یہ علماء کا فرض بنتا ہے, بہت اولین فرض ہے. اس وقت شدید ضرورت ہے کہ امت کو ایک کیا جائے, تاکہ ان کو فرقوں میں بانٹا جائے, اور لوگ بھی اپنا سوچے کہ جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے وہی دین ہے اصل, اس کے علاوہ کوئی فرقہ نہیں ہے.